بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، جملہ تعریفات و توصیفات بڑائی و کبریائی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ سامعین کرام، جس عنوان کے تحت آج میں آپ کے سامنے کچھ بات کہوں گا وہ ہے محبت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے فتنہ ارتداد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ ایک نوجوان بھائی یا بہن یا ایک مسلمان اللہ کے اس دین سے کیوں پھر جاتا ہے، حالانکہ یہ دین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام مذاہب اور ادیان میں سب سے بہتر اور سب سے محبوب دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے۔ ایک مسلمان حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یا اسلامی ماحول میں پرورش و پرداخت ہونے کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے اور اپنے سے فیصلے کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ یہ دین جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ علماء نے اور وقت کے داعیوں نے بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں، بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، جہاں اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر آدمی کسی عالم سے ملنا نہ بھی چاہے تب بھی گھر بیٹھ کر یوٹیوب کے مادھیم سے دین حاصل کر سکتا ہے۔ اسباب میں کیا وجہ ہے کہ ایسے واقعات ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ایسی ہماری بہنیں، ایسے ہمارے بھائی جن کا تعلق ہی دینداری سے ہے، جن کا تعلق دیندار گھرانوں سے ہے، وہ پھر کیوں ارتداد کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بعض واقعات تو ایسے ملے کہ انہوں نے یہ دین حاصل کیا، عالمہ بنی، فاضلہ بنی، اس کے بعد دین کو ترک کر دیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وجہ مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں
کہ جہیز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے۔ جہیز یہ آج کی کوئی ایجاد نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں اس وقت جہیز داخل ہو گئی جب ہم اس ہندوستان میں، اس سرزمین میں اپنے آپ کو غیروں کے مشابہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ آج کی دن نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی وقت پہ نہ کرنا، شادیوں میں تاخیر کرنا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ لڑکیوں یا لڑکوں کو مخلوط نظام تعلیم میں علم کے زیور سے آراستہ کرانا، یعنی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں انہیں تعلیم کے لیے بھیجنا، ہائر ایجوکیشن کے لیے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو موبائل سے زیادہ پیار ہونا، ہمیشہ موبائل میں گھسے رہنا، یا گارجین کو، والدین کو اپنے بچوں پر نظر نہ رکھنا کہ یہ لوگ کیسے اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا شب و روز موبائل کے ساتھ کیسے گزرتا ہے، اس پر دھیان نہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی وجہ سالڈ ہو اس میں ارتداد کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بنیادی وجہ ہے، یہ جتنے بھی اسباب گنائے جاتے ہیں، جتنی بھی وجہیں بیان کی جاتی ہیں، ان سب کا تعلق بلوغت کے بعد کا ہے۔ ان سب کا تعلق بلوغت کے بعد کا ہے، اور حالانکہ بچے کی پرورش اور پرداخت اس کی بچپنے میں شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی بچپنا چھوڑ کر بلوغت کے بعد اگر تربیت کرنا چاہے تو تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی پتھر پر نقش کر دے، النقش کالحجر کہا جاتا ہے، کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اسی لیے ماں کی گود کو تمام مدارس میں اور تمام اسکولوں میں سب سے بڑا مدرسہ اور سب سے بڑا اسکول قرار دیا گیا کہ ماں کا گود، جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، جس میں وہ بولنا شروع کرتا ہے، جس میں وہ چلنا شروع کرتا ہے، جس میں وہ کچھ سیکھتا ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، وہ جو اوقات ہیں، یہ اوقات اس بچے کی پرورش کے لیے سب سے بہتر ہے، اور ہماری کمی یہی ہے، ہم وہیں سے تربیت نہیں کرتے۔ آپ غور کریں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ ہوتا ہے، بسا اوقات اگر کسی نے اس کے باپ کو چھیلنے کی کوشش کی تو شاید ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، معصوم سا بچہ، 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا بچہ ابھی صحیح سے چل نہیں پاتا ہے، لیکن باپ کو تکلیف میں دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کتنا بڑا ہے، لڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے باپ کے تعلق سے فطری محبت پیدا کر رکھی ہے۔ وہ نہیں دیکھ پاتا کہ میرے سامنے میرا باپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اگر وار نہیں کرتا تو رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے اپنے باپ کی فکر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے ذہن و دماغ میں ڈال رکھی ہے، اور یہی چیز ہم اپنے بچوں میں نہیں ڈال پاتے اسلام کے تعلق سے۔ جو اللہ نے محبت فطری طور پر ودیعت کر رکھی ہے، اس کو ہم اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں، خواہ وہ بچی ہو یا بچہ ہو، نہیں ڈال پاتے۔ اب وہ کیفیت جو وہاں ہونی چاہیے، اب بلوغت کے بعد، شادی ہونے کے بعد ہم یہ چاہیں
کہ ہمارا بچہ فرشتہ بن جائے ناممکن ہے، نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے اس کو سنوارا نہیں، ہم نے اس کو سنبھالا نہیں، ہم نے نہیں بتایا اسلام کیا ہے، اسلام کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس کا تعامل، اس کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، نہیں بتایا، دین سے لگاؤ کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، نہیں بتایا ہم نے۔ غور کریں میرے بھائیوں، یہ محبت، غزوہ بدر میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا سر قلم کر دیا تھا، موت گھاٹ اتار دیا تھا۔ غور کریں اس بات کو میرے بھائیوں، ابھی معصوم بچے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے جانب ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے، دوسرے جانب دیکھتا ہوں وہاں بھی ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خیال کرتا ہوں کیا میں بچوں میں کھڑا ہوں؟ پھر میں نے سوال کیا یہاں کیوں، کیسے؟ کہا چچا جان یہ بتائیے ابو جہل کون ہے، کون ہے؟ انہوں نے سوال کیا بیٹے کیا کرو گے ابو جہل کو؟ چھوٹی سی عمر میں یہاں آنا نہیں چاہیے اور آ گئے ہو تو ابو جہل سے کیا مطلب ہے؟ اس نے جو جواب دیا تھا، غور کریں میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے بچوں سے پیار کرنے والی غور کریں، اپنے بچوں کے ایمان سے محبت نہیں، اپنے بچوں کے عقیدے سے محبت نہیں، تو ایسی شفقت، ایسے پیار سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، میری ماں کہتی ہے کہ ابو جہل میرے نبی کو گالی دیتا ہے۔ ان بچوں نے، کس نے بٹھایا؟ غور کریں کس نے بٹھایا کہ نبی کو گالی دینا جرم ہے، اور جو نبی کو گالی دے، رسول کو گالی دے، اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں حق ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے ابو جہل میرے نبی کو، میرے آقا کو، میرے حبیب کو گالی دیتا ہے، اور جو گالی دیتا ہے اسے اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اشارہ کیا کہ فلاں جگہ کھڑا ہے، وہ دیکھو سامنے، یہ کہنا ہی تھا کہ تیر کی طرح لپکتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کام تمام کر دیتے ہیں۔ غور کریں میرے بھائیو، تربیت کس نے کی تھی؟ ایک ماں نے کی تھی، ایک ماں نے کی تھی۔ تب دین سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، دین سے محبت پیدا ہوتی ہے، رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کا بچپن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں سمجھایا جائے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، ان سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اس وقت محبت پیدا ہو گئی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی۔ گناہوں کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے، انکار نہیں ہے، مسلمان بھی ان سے گناہیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رہے اتنی بڑی گناہ نہیں ہوگی، اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گے جو اسلام سے خارج ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اسلام کیا ہے، انہیں پتہ ہے اسلام کیا ہے۔ جب دین سے آج ہماری مائیں اور بہنیں یا ہمارے بچے یا ہمارے گارجین، کوئی اس میں کم خطا کار نہیں ہے، کم مجرم نہیں ہے۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی سے اس کی غلط پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں کو خاموش کرنے کے لیے موبائل کا سہارا دے دیا جاتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے کتے بلی لا کے گھر میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ بتاؤ، جن کی نشو نما کتوں اور بلیوں کے ساتھ ہوگی، اس سے ہم اس بات کا مطالبہ کریں کہ مستقبل میں چل کے وہ خالد بن ولید بنے، ناممکن، نہیں بن سکتے۔ جو کتوں کے ساتھ کھیلا ہے کتا ہی بنے گا، شیر نہیں بن سکتا۔ میری ماں اور بہنوں، محاسبہ کرو، ہم اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچیوں کی تربیت کس نہج میں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے اسلام کے داعی اور سپہ سالار بنے،
یہ ہمارے بچے اسلام کے نام پر، اہل اسلام کے نام پر کلنک بنے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اس کے لیے شرط ہے ہمیں خود اسلام سے محبت سے ہمارے دل منور ہونے چاہیے، کیونکہ ماں باپ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تو بچے بھی نہیں جانتے۔ ارتداد کا ایک ہی سبب، ایک ہی وجہ سالڈ ہے اور سب سے پرفیکٹ، اس کی اصلاح کر لی جائے سب کچھ درست، جہیز کا خاتمہ، بے دینی کا خاتمہ، مخلوط تعلیم کا خاتمہ اور تمام برائیوں کا خاتمہ، بس محبت پیدا کر لی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس لیے کہ محبت کے ارکان ہے، محبت یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ جو عبادت کی شرطیں بیان کی جاتی ہیں، عبادت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 الخوف، نمبر 3 الرجاء، امید۔ غور کریں، ہماری عبادتوں میں محبت ہے، اگر محبت ہے تو کامیاب و کامران، محبت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ کیا تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ محبت کا راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، پیروی کی جائے۔ ہم نے کتنی پیروی کی، ہم اور آپ اندازہ لگائیں، محاسبہ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج جو ارتداد کا فتنہ ہے، اگر مجرم کوئی ہے سب سے بڑا تو ہمارے والدین ہیں، ہمارے گارجین، کوئی نہیں مجرم ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارا، اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھالا، اسلام سے ہم نے محبت نہیں کی، ہمارا لگاؤ اسلام سے نہیں پکا ہوا، تو ہمارے بچے ہمارے نطفوں سے پیدا ہوئے، ہماری نسلیں وہ کیسے پکے طور پر، سچے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گی؟ نہیں داخل ہوں گی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو سرشار نہیں کیا۔ انسان کے ایمان کی کیفیت جتنی ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان اور اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت بڑھتا جائے گا۔ ایمان کم ہے، محبت کم ہوگی، ایمان زیادہ ہے، محبت زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول سے پکا اور سچا کر کے دکھایا ہے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے صرف مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم اور آپ صرف اللہ سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں، کسی اور سے محبت نہ کریں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کیسے کی جائے، کیفیت کیا ہو، طریقہ کیا ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت تمام چیزوں پر مقدم، یہاں تک کہ اپنے نفس، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و دولت اور دنیا کی تمام چیزوں پر مقدم ہو جائے، سمجھ لو اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہے۔ یعنی اللہ سے محبت سب پر مقدم، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بچوں سے محبت کیجئے، بیوی سے محبت کیجئے، اہل و عیال سے محبت کیجئے، اعزاء و اقارب سے محبت کیجئے، سب سے محبت کیجئے۔ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق دیا جائے، اللہ کا جو حق ہے اس حق کو پورا کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے، جو دین کا حق ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو دین سے پھیر لیتے ہیں، اپنے آپ کو دین سے ہٹا لیتے ہیں، دوسرے دین میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدل دے گا ایسے لوگوں کو، تبدیل کر دے گا، ان کی جگہ پر ایسی قوم لائے گا، ایسے لوگ پیدا کرے گا، ایسے افراد پیدا کرے گا، یحبہم ویحبونہ، جو لوگ اپنے رب سے محبت کرتے ہوں گے اور ان کا رب ان سے محبت کرتا ہوگا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کو لازم اور ضروری قرار دیا، تمام محبت اور تمام چاہنے والوں سے زیادہ۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے، محبت کے 100 حصے کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 میں سے 99 حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور ایک حصہ زمین پہ اتار دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عاشق و معشوق اپنی محبت میں ناکام ہونے پر موت کی آغوش میں سما جاتے ہیں۔ 1% کا حصہ یہ ہے، ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر جانوروں میں دیکھیں، اگر جانور ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کسی مصیبت میں وہ پڑنے والا ہے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر اپنے بچے کو بچا لیتی ہے، یعنی اپنے بچے کے لیے اپنی جان کی نذرانہ قربانی پیش کر دیتی ہے۔ یہ 1% کا نتیجہ ہے۔ غور کریں میرے بھائیو، وہ اللہ جس کے پاس 99 گنا زیادہ محبت ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرے گا۔ شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کو چاہا ہی نہیں، ہم نے اللہ سے لو لگایا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے معبود سے محبت نہیں کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گود میں لیے ہوئی اپنے شیر خوار بچے کو آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، کیا عمر بتاؤ، کیا اللہ سوال کرتے ہیں کہ اے عمر بتاؤ، یہ عورت جس کے گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ ہے، کیا یہ عورت اس بات کے لیے گوارا کرے گی یا اس بات پر راضی ہو جائے گی کہ اس کے سامنے اس کا یہ دودھ پیتا بچہ آگ میں ڈال دیا جائے، آگ کے حوالے کر دیا جائے؟ اور عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کیا دنیا کی سب سے بدترین عورت، سب سے فاحشہ عورت بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے سامنے اس کا بچہ آگ کے حوالے کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ عورت یا اس جیسی عورتیں یا بدترین عورتیں گوارا نہیں کریں گی تو غور کریں وہ اللہ جو ہم سے اس عورت سے 99 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کر لے گا کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے۔ جڑ کے دیکھیے میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ فتنے ناپید ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اس پر یہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ غیروں کی چال ہے، فلاں کی سازش ہے، فلاں کا ہیلا ہے، فلاں کی مکر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں۔ اگر ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس دماغ ہے، ان کے پاس طاقتیں ہیں، تو کیا آج کا نوجوان، کیا آج کا مسلمان عقل سے پیدل ہے؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل سلیم سے نوازا ہے، ہمیں بھی دنیا کا بہترین عقل دیا ہے۔ ہم اپنے عقلوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ایک وہ ہیں جو عقلوں کا استعمال کر کے ہمیں راہ راست سے پھر کر لے جاتے ہیں، اور ایک ہم ہیں اپنے عقلوں کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ سراسر بددیانتی ہے، اس لیے کہ ہم خود جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں اسلام سے محبت، دین سے محبت، ایمان سے محبت نہیں سکھایا، تو انہیں پتہ نہیں کہ ایمان کی چاشنی کیا ہے۔ وہ تو جس طرف، اس لیے جب دل میں اللہ کی محبت ہو
تو اس دل میں پھر کسی کی محبت جگہ نہیں بناتی۔ جب دل ہی محبت سے خالی ہے تو بناؤ جتنا محبت کی جگہ ہے، جس سے چاہو اس سے محبت کر لو۔ اس دل کو، اس ایمان کو اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، اپنے ایمان اور اپنے رسول کی محبت سے بھر لیجئے۔ دنیا کی کوئی محبت، کسی دھرم کی محبت اس میں جگہ نہیں بنا پائے گی۔ میرے بھائیوں، ایمان والے بنیے، جو محبت کا صحیح تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو لوگ اپنے رب سے محبت نہیں کریں گے، دین سے پھر جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جگہ پر ایسی قوم لے کے آئے گا جو ان کی طرح نہیں ہوگی، اپنے رب سے محبت کرے گی اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ وَأُخْرَى نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، جو اس کا حق ہے اس حق کو دو اسے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے گا مشکلات میں، تکلیفوں میں، مصائب و آلام میں، ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو اس خوشخبری سنا دو کہ اللہ سے لو لگانے کا فائدہ کیا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ آج ہماری زندگیاں ان کی محبت سے خالی، اس لیے آج ہم ہر جگہ ناکام و نامراد، ہمارا کوئی سننے والا نہیں، ہماری کوئی فریاد پر لبیک کہنے والا نہیں، اس لیے کہ جب ہم اپنے خالق کو چھوڑ دیا، اپنے مالک کو چھوڑ دیا تو غیر ہم پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہے۔ محبت پیدا کیجئے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر کفار کے اور مشرکوں کے نرغے میں آ گئے، گھر گئے آپ، کافروں نے محاصرہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھتے ہیں بلا کسی نتیجے کی پرواہ کیے آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے کود پڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے نبی کی حفاظت کے لیے۔ یہ نبی سے محبت یہ تھا، آپ کی محبت میں کود پڑتے ہیں، کافروں کے نرغے میں ان کے محاصرے پر کود پڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور صحابہ کرام آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اوجب طلحہ، اے طلحہ تمہارے لیے جنت واجب، ایمان یہ ہو، اپنے نبی سے محبت یہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ جو محبت ہم اور آپ کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَيُحِبُّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنی محبت کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے ہم سے، اس محبت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ عزم تو کریں، یہ حوصلہ تو کریں، جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اعمال میں، عبادت میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو عبادت محبت سے خالی، اس میں دل نہیں لگتا۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے ایک کی جگہ دو پڑھ لیں، دو کی جگہ چار، چار کی جگہ 8، کیونکہ محبت کی چاشنی یہ ہے، محبوب سے ملنے کا دل ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کی محبت سے لگائیں، جوڑیں،
اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت، دین کی محبت کو رچائیں بسائیں، اور اسی جذبہ صادق کو اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں، بہن بیٹیوں کے اندر بھی پیدا کریں۔ یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں ارتداد کے راستے پہ نہیں لے جا سکتی۔ شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے آپ کا رشتہ جوڑیں، محبت کریں اپنے پروردگار سے، اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے، کیونکہ کامیابی کا ضامن یہی دین ہے۔ جو شخص اس دین پہ چلے گا اسی کو کامیابی ملے گی، جو اس دین کو چھوڑ دے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے نبی سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کریں۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اسلام نہیں روکتا۔ مال دولت سے محبت کرتے اسلام نہیں روکتا، جو جس کا مقام ہے دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس حق کو انہیں پہنچایا جائے، دیا جائے۔ یعنی آپ کی بات پر دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں قربان، آپ کی بات مقدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ہمارے ایمان کا جز ہے، آج یہ ہماری زندگیوں سے کافور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کی چشمے صافی کو بلند کرنے کے لیے جو محبت ہم سے درکار تھی، چاہیے تھی، اس محبت کو ہم نے ترک کر دیا۔ نہیں ہمارے یہاں وہ محبت، ہمیں محبت ایسے ہی کرنی چاہیے میرے بھائیوں کہ جس طریقے سے ایک ایسا آدمی جس کا ایک نرینہ اولاد، ایک ہی اولاد، ایک ہی بیٹا، ایک ہی بیٹی، نرینہ، اب گنجائش نہیں ہے دوبارہ ہونے کی، مایوس، نا امید، ایک ہی بیٹا، اور وہ بیمار ہو، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو، ایمرجنسی وارڈ میں ہو، ایسے وقت میں اگر ڈاکٹر اس سے مطالبہ کرے کہ یہ چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز کا انتظام کرو، اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے وہ لوگوں کے پاس جائے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا کہ اللہ کے واسطے میرے بچوں کو بچا لو، اس لیے کہ بچے سے محبت۔ یہ کیفیت پیدا کرو کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارے بچوں کا مستقبل ایمرجنسی وارڈ میں ہے، اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے بچانے کے لیے ہمیں کوئی بھی حد پار کرنا پڑے پار کر لیں، محبت پیدا کریں، اور ایسی محبت پیدا کریں جیسے ام سلیم نے پیدا کیا تھا۔ بچہ بیمار ہے، شوہر صبح کام پہ نکل گیا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام پہ نکل گئے، واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹی کی کیفیت کیا ہے، جواب دیتی ہیں کہ بیٹا پہلے سے ٹھیک ہے، یعنی بیٹے کی وفات ہو چکی تھی۔ ام سلیم نے اپنے آپ کو تیار کیا، رات میں بستر پر شوہر کے ساتھ سویا، سونے کے بعد آہستہ سے بتاتی ہے کہ بیٹے کی وفات ہو گئی ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ام سلیم کو اپنے بچے سے عقیدت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، کہ پیدائش میں جو درد، جو تکلیف ہماری مائیں برداشت کرتی ہیں، کہ انہوں نے برداشت نہیں کی تھی، برداشت کی تھی، لیکن ان کو اس سے پیار تھا جو سب سے بالا ہے، سب سے برتر ہے، سب سے مقدم ہے، اس کی رضا مطلوب تھی، اس لیے تمام تکلیفوں کو برداشت کر گئی۔ ایسا ایمان پیدا کریں، ایسی کیفیت پیدا کریں۔ یقین مانیں میرے بھائیوں، ارتداد کا فتنہ ہمارے سماج سے، ہماری گھروں سے، ہماری بہن بیٹیوں کی زندگیوں سے، نوجوانوں کی زندگیوں سے ایسے کافور ہوگا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ محبت کے اس جذبے کو اپنی زندگیوں میں آباد کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں
جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی جانی چاہیے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین سے، اپنے اسلام سے سچا اور پکا عقیدت و محبت قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے زندگیوں میں سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہو، یہ ہمارا عزم و حوصلہ ہونا چاہیے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے آئینے میں اپنی زندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی تدبیر مہیا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کی وفات ہو چکی ہے ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جب تک جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔